نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد احترام معزز و محترم خواتین و حضرات، خصوصاً قبلہ عالم ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی و خلفائے طریقت و برادران طریقت، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے اہل نسبت کی تربیت اور اہم فرائض۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نسبت کیا ہے۔ نسبت عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ نسب سے نکلا ہے اور جس کا مطلب ہے تعلق، رشتہ، ربط اور نسل وغیرہ سے ہیں۔ اصطلاح میں نسبت کے مختلف معنی مختلف شعبوں کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا تعارف کرانا ہو تو محض اس شخص کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس شخص کا والد کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، وہ کس ادارے میں جاب کرتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی نسبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ تو جب یہ متعدد نسبتیں مل جاتی ہیں تو پھر اس شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا اور اس شخص کی مختلف نسبتیں اچھی ہوں تو یقیناً اس شخص کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح اس شخص کی نسبتیں یا اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں میں ہے، اس شخص کی نسبت برے لوگوں کے ساتھ ہے، کسی برے خاندان کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، تو پھر یقیناً وہ نسبتیں اس شخص کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی شخص کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ یقینی طور پر کامیابی، خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، سادہ کپڑا، ویسے اس کپڑے کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات نہیں ہے، اس کپڑے کی نسبت اگر خانہ کعبہ کے غلاف سے ہو جائے تو وہ کپڑے کو بھی وہی ویلیو اور وہی عزت اور وہی توقیر مل جاتی ہے جو کہ خانہ کعبہ کی ہے، کیونکہ اس کپڑے کی نسبت خانہ کعبہ کا غلاف بن کر بڑھ گئی ہے، اس کپڑے کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح کاغذ اور سیاہی اور گتا، ویسے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر انہی کی نسبت قرآن مجید کے حروف کے ساتھ ہو جائے تو ان کاغذ اور گتے اور سیاہی اور قرآن پاک کے غلاف اور کپڑے کی جو قدر و قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے اگر کسی چیز کی قیمت یا کسی شخص کی قیمت نہیں ہے، اگر اس کی نسبت کسی اعلیٰ نسبت والے کے ساتھ ہو جائے تو اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک عربی ہے، ایک عرب کا بدو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ملی، صحابیت کی نسبت ملی، تو اس کل کائنات میں جتنے بھی متقی اور پرہیزگار ہیں بعد میں آنے والے،
اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اب صحابہ کرام کو یہ نسبت اور صحابہ کرام کی یہ ویلیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرہون منت ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ جو نسبت ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ ہم جس سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ میں جن بزرگوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے اس سلسلے کا نام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ اب چونکہ ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے تو اس نسبت کے حوالے سے اب ہم عام لوگ نہیں ہیں، آپ سب لوگ عام لوگ نہیں ہیں، کیونکہ آپ سارے خاص بن چکے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے خاص ہو چکا ہے، آپ لوگوں کی ویلیو بڑھ چکی ہے۔ اب خالی نسبت کا ہونا، خالی نسبت کا مل جانا محض کافی نہیں ہے، اب اس نسبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس نسبت کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن کو فلفل کرنا، وہ فرائض انجام دینا وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس نسبت کے مکمل فیوز و برکات حاصل کیے جا سکیں۔ تو میں چند ایک گزارشات اسی فرائض کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی گزارش کروں گا۔ تو اس میں چونکہ ہمارا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ سے ہے تو ہماری سلسلے کی جو تعلیمات ہیں اس میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بڑا اثر ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو علم، عمل اور اخلاص کہتے ہیں۔ علم اور عمل علماء کی صحبت اور نسبت سے مل جاتا ہے، لیکن جو اخلاص کی دولت ہے اس کے لیے اللہ والوں کے قدموں میں حاضری دینی پڑتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی نسبت سے، اولیاء اللہ کی صحبت سے اخلاص کی دولت انسان کو ملتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ اپنے حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے خدمت میں، تو آپ کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی رتبہ، کوئی بلند اور مقام عطا کرنا ہے، اگر میری قسمت میں ہوا تو مجھے ویسے ہی مل جائے گا، مجھے ان بابا جی کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ دلوں کے اوپر ہوتی ہے، تو آپ کے حضرت نے آپ کی دلی کیفیات کو بھانپ لیا اور فرمایا بیٹا بات سنیں، ایسا ہے کہ بے شک سارے عزتیں، سارے مرتبے، مقامات انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ مرتبے اور یہ مقامات عطا کرنے ہوتے ہیں تو اللہ اس اپنے خاص بندے کو کسی اپنے نیک خاص بندے کی صحبت اور نسبت عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک ہے۔ پھر فرمایا جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ براہ راست حکم عطا فرما رہے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ نسبت اختیار کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اللہ والوں کے قریب ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نسبت ہے اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب چونکہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں ہمارا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے طریقت کے دیگر بھی کئی سلاسل ہیں۔ اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا شجرہ نسب براہ راست حضرت سیدنا صدیق اکبر کے توسل سے ہوتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، جبکہ جو باقی سلاسل ہیں سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے و دیگر جو سلاسل ہیں، ان سب کا جو سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو پیر ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو اگر آپ کی زندگی پر ہم نظر دوڑائیں تو آپ کے بارے میں
امت مسلمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یعنی انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں جو افضل ترین ہستی ہے وہ سارے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اب آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ 3 بنیادی چیزیں ہیں: حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت. تو یہ 3 بیسک کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ بلند مرتبہ اور یہ اعزاز حاصل ہوا. خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ جن لوگوں نے بھلائی کی میں نے سب کا صلہ عطا کر دیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی عطا کریں گے. یعنی آپ کی ان گنت خدمات، وفائیں، اثار و قربانی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اب چونکہ ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ ہے تو جو اوصاف اور جو تربیت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو بنیادی سبق ہے وہ انہی 3 چیزوں پہ منحصر ہے، جس کو کہتے ہیں نمبر 1 صحبت شیخ، نمبر 2 خدمت شیخ، اور نمبر 3 شیخ کی محبت. تو یہ 3 بیسک چیزیں ہیں جس کی بیس کے اوپر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ میں کوئی بھی سالک، کوئی بھی مرید ایک بلند مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحبت شیخ کیسے حاصل کی جائے؟ کچھ لوگوں کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا، کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ آف سٹی میں رہتے ہیں، تو فزیکلی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پاسبل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر مشائخ نے ایک اور ٹرم یوز کی ہے جس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں یا تصور شیخ کہتے ہیں، کہ آپ اپنے شیخ کے تصور، شیخ کے بارے میں، شیخ کے اپنے بارے میں سوچتے رہیں یا پھر اپنے شیخ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ رکھیں. آج کل تو ویسے بھی ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا کی مثال ایک گلوبل ورلڈ کی ہے. ٹیکنالوجی نے یہ ڈسٹینسز اور جو فاصلے ہیں یہ بالکل ختم کر دیے ہیں. اب کہیں بھی بندہ بیٹھا ہو وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں رابطہ استوار کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے وقتوں میں یہ مشکل تھا جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب دوسری چیز جو ہے خدمت شیخ. اب خدمت شیخ کیا ہوتی ہے؟ خدمت شیخ کیسے کی جائے؟ خدمت شیخ کا مطلب ہے کہ شیخ کا جو مشن ہے، جس مشن کے ساتھ جو دین اسلام کی خدمت کا مشن ہے، آپ اس کے دست و بازو بنیں. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی صلاحیتیں، جو بھی کوالٹیز آپ کو عطا کی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے شیخ کے مشن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں. تو دوسری بنیادی چیز جو سلسلہ نقشبندیہ میں ہے وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات. یہ سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کی بنیادی خصوصیت ہے. اگر آپ کمپیریزن کریں دوسرے سلاسل میں تو دوسرے سلاسل میں لمبے لمبے وظائف اور چلے اور لمبی لمبی تسبیحات پڑھائی جاتی ہیں، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ یہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. جس طرح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بے شک اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اور پیروی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنی چاہیے. جس طرح ایک اور موقع پہ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. تیسرا بنیادی سبق جو اللہ والوں نے ارشاد فرمایا وہ ذکر کے بارے میں. ذکر کی فضیلت قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. جس طرح فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. یہ متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی فضیلت بیان کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں
جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے، پھر جب بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر ایک ایک نقطہ اس کے دل میں لگتا جاتا ہے، تو حتیٰ کہ ایسا مقام آتا ہے جب گناہ کر کے انسان کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح فرمایا کہ ہر چیز کی دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح جو دلوں کی جو صفائی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے اس کا ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ میں ایک خاص اہمیت اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو بزرگوں نے جو خاص طور پر خلفائے طریقت ہیں، کم از کم ڈیلی جو ہے نا آدھا گھنٹہ آپ ذکر کے لیے ضرور نکالیں۔ اب ذکر مختلف اقسام کا ہوتا ہے، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر سانس کے ساتھ بھی ہوتا ہے جسے ہم پاس انفاس کہتے ہیں، اور ذکر دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ذکر قلبی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ اب ذکر قلبی ایک ایسا ذکر ہے جس کو ہم ذکر کثیر کہہ سکتے ہیں، جس طرح فرمایا اپنے دل میں اللہ کے ذکر کو جاری کرو تاکہ آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ تو ایک اور موقع پر جس طرح ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو آپ جب بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں جب ذکر جاری ہو جاتا ہے تو آپ کی پھر وہ سٹیج آتی ہے کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور آخری چیز جس کی طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں، رزق حلال اور صدق مقال، یہ ایک بیسک چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک بھی رکمہ کسی کے جسم میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور رزق حلال کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں، اور ساتھ میں صدق مقال یعنی سچ بولیں۔ اب اگر آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس چیز کی بہت سی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر طرف دیکھا جائے کہ دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ، خیانت، اس طرح کی برائیاں معاشرے میں عام ہیں۔ تو اہل نسبت کے لیے خصوصی تاکید یہ ہے کہ آپ رزق حلال اور صدق مقال کو یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ جتنی حد المقدور اس پر عمل کیا جائے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔